قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لیس فی امرنا ھذا فہو رد رواہ البخاری۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا الی آخر الآیہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا سوال ہے کہ آیا محرم الحرام کے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا آیا غم کا ہے یا خوشی کا ہے؟ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ روزہ شکرانے کا، مسرت و شادمانی کا، خوشی کا روزہ ہے، نہ کہ کوئی غم کا روزہ ہے۔ اور اس روزے کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس روزے کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ اس روزے کو رکھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ کی سرزمین میں موجود تھے۔ اب غور فرمائیے، مکی زندگی میں حضرت حسین ان کی پیدائش تک نہیں ہوئی تھی، چہ جائیں کہ شہادت، اور 13 سال تک مکی زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں بھی 10 سال کی آپ نے حیات طیبہ گزارا ہے، وہاں بھی آپ نے یہ روزہ رکھا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں محترم سامعین ناظرین اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ روزہ خوشی اور مسرت کا ہے اور شکرانے کا ہے۔ دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث پاک جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سومو یوم عاشوراء، تم یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کے دن کا روزہ رکھا کرو شکرانے کے طور پر، چونکہ یہ روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملنے کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا۔ اور مسند احمد کی، امام احمد بن حنبل کی ایک روایت میں ہے کہ اسی دن یعنی 10ویں محرم یوم عاشوراء کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ سچے ایمان والے جو 80 آدمی کشتی میں سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس کشتی کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے یوم عاشوراء 10ویں محرم الحرام ہی کو جودی پہاڑ پر لے جا کر ٹکا دیا، یعنی ان کو نجات عطا فرمایا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو مٹا کر صرف کشتی والوں کو نجات عطا فرمایا۔ اس خوشی میں، مسرت میں، شکرانے کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ اب آپ بات کلیئر ہو گئی، آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس روزے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ روزہ تو ایک قدیم زمانے سے اس کی تاریخ ہے، جیسا کہ آپ کو ایک جھلک، ایک ورق تاریخ کا بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ان کی قوم نے روزہ رکھا، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، مکہ کی سرزمین میں رکھا، مدینہ کی سرزمین میں رکھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس روزے کا کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے اور یہ روزہ رکھا جا رہا ہے جب ہجری کا دنیا میں، اسلام میں ہجری کا کوئی شمار بھی نہیں تھا، یعنی ہجری کا تذکرہ بھی نہیں تھا، تب سے یہ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہاں قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو دلیل کے طور پر ہے، سورہ حشر پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ میرے رسول تمہیں عطا کریں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے ایمان والو، مرد و خواتین، مومنین مومنات، سنو غور سے، جو میرے رسول تمہیں عطا کریں، یعنی دین کے تعلق سے جو کچھ تمہیں عطا کریں اللہ تعالیٰ کی جانب سے،
اسے تم بخوشی لے لو، خوشی خوشی لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن کاموں سے، جن باتوں سے اللہ کے رسول تمہیں روک دیں، ان تمام کاموں سے، ان تمام باتوں سے رک جاؤ۔ یہی عین دین ہے، یہی عین اسلام ہے، یہی قرآن و سنت پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، چونکہ عین دین فقط وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ہے۔ اور بخاری کی ایک حدیث پاک پر گفتگو مکمل کرتا ہوں، جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ما لیس فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کرے گا دین کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، خواہ وہ روزہ ہو یا نماز ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، کوئی نیکی کام سمجھ کے کرے گا جو ہمارے اس دین میں ثابت نہیں ہے، نہ قرآن کریم سے اور نہ سنت رسول سے، تو اللہ کے رسول فرماتے فہو رد، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول کی نزدیک مردود ہے، ملعون ہے، اس پر بھی لعنت ہے، اس کام پر بھی، اس پر اور وہ کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے معاشرے کے جو عقل مند لوگ ہیں ان کو مالک اور ہوش مندی، دین کی نیک سمجھ عطا فرمائیں، اور جو لوگ جہالت کے اندھیرے میں، تاریکی میں چل پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی نورانی تعلیمات کی روشنی میں انہیں نیک سمجھ عطا فرما کر صحیح دین پر اور صحیح قرآن و سنت کا جو منہج ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوم عاشوراء کا روزہ ضرور رکھیے، اور یہ خوشی کا روزہ ہے نہ کہ غم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔